امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دیر قبل میڈیا سے گفتگو کی تھی اور ان کی گفتگو پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں میجر جنرل طارق رشید صاحب۔ میجر صاحب بہت شکریہ ہمیں اپنا وقت دینے کے لیے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوئے اور اب دوسرے مذاکرات کے دور کا بھی آغاز ہونے والا تھا، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب سے کچھ دیر قبل ہی گفتگو کی میڈیا سے، جس میں انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی اور MOU ختم ہو چکا ہے، ایران معاملے پر اب ہمیں اپنا کام کرنا ہوگا اور ایران سے میں مزید ڈیل نہیں چاہتا، ایران کے معاملے پر وقت بہت ضائع ہو چکا ہے۔ اب جو صورتحال ہے ان کے بیان کے بعد وہ کس طرف جاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر بیان بازی پہ چلیں گے تو صورتحال خراب ہی ہوگی۔ میرا خیال ہے امریکہ اور جو ہے ایران دونوں پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بڑی تگ و دو کے بعد ایک لمبے پروسیس کے بعد اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا تھا، تو بجائے بیان بازی کرنے کے جو میمورینڈم جو 14 نکات تھے اس میں میڈیٹر پاکستان اور ترکی اور قطر کے ساتھ مل کے آگے بات چلانی چاہیے تھی، اور اس میں ایک میکنزم دے دیا گیا تھا، ایک اوور آرچنگ باڈی تھی، ہائی پاور کمیٹی، جس نے اوور ویو کرنا تھا 4 سب کمیٹیز کو، جو ایک کمیٹی اسٹیٹ آف ہرمز پہ بنی تھی، ایک سینکشن کمیٹی بنی تھی، اور ایک نیوکلیئر پہ، اور ایک لیبنان پہ ڈی کنفلکشن کمیٹی۔ تو بہرحال یہ ٹرمپ صاحب باتیں کرتے رہتے ہیں، انہوں نے پورا زور لگا کے دیکھ لیا ہے، ایران ان کے آگے نہیں جھکا، اور جب انہوں نے ایران پہ بلاکٹ لگایا تو اس کو ایران نے بھی فیل کیا، کیونکہ ان کا تیل وہاں سے اسٹیٹ آف ہرمز سے امریکن نہیں نکلنے دے رہے تھے۔ تو یہ بیان بازی سے دونوں جو فریقوں کو اوائڈ کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان دوبارہ میڈیشن کرے گا اور چیزیں بہتری کی طرف سے جائیں گے۔ ہم تو دیکھیں سن رہے تھے کہ 11 جو ہے جولائی کو اسلام آباد میں نیکسٹ سیشن ہونے جا رہا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ بیٹر سینس ول پریویل ان دی انٹرسٹ آف دا ہول ورلڈ، ان دی انٹرسٹ آف دی ہول اکانومی آف دی ہول ورلڈ، ان دی انٹرسٹ آف ایوری سٹیزن which was affected because of state of Hormuz بند ہوگا۔ تو بیان تو یہ ٹرمپ صاحب نے دیا ہے، ایران کی قیادت نے بھی اسی قسم کے بیان دیے ہیں۔ میرا خیال ہے پاکستان اور قطر اور سعودی عربیہ اور ترکیہ کی ایفرٹ سے دوبارہ جو بات چیت ہے وہ مل جل کے بات چیت کی طرف آئے گی اور وار کی طرف بات نہیں بڑھے گی۔ ٹھیک ہے، طارق رشید صاحب ہمارے ساتھ ہی بہت رہیے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر جمیل احمد صاحب نے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے AMI نیوز کے لیے وقت نکالا۔ سر، جاننا میں آپ سے چاہوں گا کہ پاکستان نے دن رات انت تک مخلصانہ کوششیں کیں اور اس کے بعد اپنے ثالثی میں ایک MOU پر سائن کروایا جس کا نام تھا اسلام آباد میمورینڈم۔ ایران اور امریکہ 47 سال بعد اسلام آباد میں آمنے سامنے بیٹھے، سیز فائر ہوا، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے ایران کے ساتھ جنگ بندی اور MOU ختم ہو چکا ہے۔ آپ کو لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ از جسٹ ٹرائنگ ٹو کریٹ اے وار ریٹرک، یا پھر اس دفعہ وہ واقعی سیریس ہیں اور جنگ بندی ختم تصور کی جائے؟ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب پوری تہذیب کو ختم کرنے کا ایک دفعہ کہا تھا اور دوسری دفعہ پھر اسی قسم کے باتوں کا اعادہ کیا تھا، دونوں مرتبہ پاکستان نے بیچ بچاؤ کیا، میڈیشن کی اور معاملہ حل ہو گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ، دنیا تو ظاہر ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتی کیونکہ دنیا میں پہلے ہی انفلیشن آ گیا ہے، اور دنیا میں جو کساد بازی اور جو مہنگائی بڑھ گئی ہے، لوگوں کے بساط سے باتیں باہر ہوتی جا رہی ہیں، تو نہ دنیا اس بات کی متحمل ہو سکتی ہے۔ لیکن چلیں، دنیا کی اگر پرواہ نہ بھی ہو ڈونلڈ ٹرمپ کو، اپنے ملک میں جو ان کے حالات ہیں کہ ان کی ریٹنگ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے، اور جس کی وجہ سے ان پر یہ زور پڑا کہ وہ یہ 15 نکاتی MOU، جس میں کہ ایران نے تقریباً ساری باتیں جو ایران کی تھیں وہ شامل ہو گئیں اس میں، یعنی مان لی گئیں، تو اب یہ بات جو ہے یہ بات کی حد تک تو درست معلوم ہوتی ہے۔ اس کا پریکٹیکل ہونا، حالانکہ اسرائیل کی منشا اور مرضی یہی ہوگی، اسرائیل صہیونی لابی کو بیچ میں استعمال کر کے وہ ایسا ہی چاہے گا جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، لیکن وہاں سینر ایلیمنٹس بھی ہیں، وہاں امریکہ میں دانش مندی والے لوگ بھی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس میں امریکہ، میں آپ کو ایک فیکٹ بتاتا چلوں کہ انرجی کی کرائسس امریکہ میں زیادہ دنیا میں نظر نہیں آ رہا ہے، اس پہ زیادہ پردہ اٹھایا نہیں جا رہا ہے۔ در حقیقت یہ معاف کیجیے گا، مارچ میں 12 مارچ کو ان کے پاس ریزرو رہ گئے تھے، صرف 175 دنوں کے ریزرو رہ گئے تھے،
ان کے، اور 12 مارچ کے بعد آج آپ دیکھ لیں جو تقریباً 3 ماہ گزر چکے، اب ان کے پاس وہ ریزرو کا اگلے 10-15 دن بھی چلنا مشکل ہو جائے گا۔ میرا اپنا اس چیز کو دیکھتے ہوئے، وہاں مہنگائی کے ساتھ بازی کو دیکھتے ہوئے، وہاں جین زی یعنی جو یوتھ ہے وہاں، وہ جس طرح جنگ کی مخالفت اور جس طرح ٹرمپ کی مخالفت اس وجہ سے کر رہی ہے، ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر اسرائیلی لابی کی انفلوئنس اور زور لگانے پر جنگ کی کوشش بھی کی جائے تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ دنیا بھی ان کے سامنے ہے، ان کے ملک اور مڈ ٹرم الیکشن بھی سامنے ہے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ نوشتہ دیوار ہے کہ وہ الیکشن ہار جائیں گے، اور وہ جب الیکشن ہاریں گے تو ان کے اپنے کانگریس نے کہہ دیا ہے، اپوزیشن کے ممبرز نے، کہ ہم اس مرتبہ 25th امینڈمنٹ کو لاگو کر کے ان کی امپیچمنٹ بھی کریں گے، اور نہ صرف یہاں رکیں گے۔ پہلی دفعہ انہوں نے کہا ہے، جو ان کے اپوزیشن کے ممبرز ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس دفعہ ہم کیس یعنی کہ پروسیکیوٹ بھی کریں گے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ اور یا ریپبلکن کبھی نہیں چاہے گی کہ ان کے ماتھے پر یہ کلنک کا ٹیکا لگ جائے اور وہ یہ اگلے 8-10 سال تک دوبارہ الیکشن میں کامیابی کا نہ سوچ سکے۔ یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیلی لابی اتنی ہی اسٹرانگ ہے جو جنگ سے پہلے تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہوگا۔ سروے اس کے برعکس بتا رہے ہیں۔ ایک لیٹسٹ سروے ابھی نکلا ہے، نیو یارک میں سروے کیا گیا ہے، وہ اس کے تحت کہاں 63% پچھلی 23 میں 2023 میں 63% اسرائیل کے حامی لوگ تھے، اب وہ 23% رہ گئے ہیں۔ تو جہاں اس قسم کی صورتحال ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھمکی انہوں نے دے دی۔ ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑے ملک کے بہت طاقتور فوج کے سربراہ ہیں، کمانڈر ان چیف ہے وہ، تو لہٰذا وہ چاہیں گے کہ ان کا ایک زور اور ایک دبدبہ بھی شامل رہے، لیکن بیچ میں جو آگے منظرنامہ نظر آ رہا ہے، ان تمام حقائق اور واقعات کو جو سامنے میں نے پیش کیے ہیں، مجھے منظرنامہ یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ پھر میڈیشن یعنی رول میں پاکستان آ جائے گا، اور پھر یہ معاملہ جو ہے دوبارہ ٹاکس کی طرف چلا جائے گا۔ بالکل جمیل صاحب، اور ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدہ جو ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ثالث ممالک نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس بیان کے بعد، ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے بعد جو یہ معاہدہ ہے، اس معاہدے کے ثالثوں کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری آ جائے گی؟ نہیں، یقیناً یہ تو بہت قدری ذمہ داری آ جاتی ہے ثالثوں پر، لیکن ثالثوں کے لیے کام آسان بھی ہو جاتا ہے۔ کام اس لیے آسان ہو جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا تو یہ وتیرہ رہا ہے، اس قسم کی دھمکیاں گرین لینڈ کے حوالے سے بھی دھمکیاں وہ دیتے رہے ہیں، نیٹو کے حوالے سے بھی یہ دھمکیاں دیتے رہے ہیں، حالانکہ وہ آج کانفرنس اٹینڈ کر رہے ہیں۔ نیٹو کے بارے میں بھی ان کے کوئی اچھے خیالات نہیں ہیں، لیکن پھر بھی نیٹو کو وہ چلا رہے ہیں، نیٹو سے واک آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے یہ 15 نکاتی جو ایم او یو ہے، اس ایم او یو میں دنیا کا یہ سب سے کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ میٹر ہے دور حاضر کا۔ اب اس کمپلیکس اینڈ کمپلیکیٹڈ میٹر میں یہ جو 14 نکاتی پوائنٹ ہے، اس میں 5واں نمبر پوائنٹ جو ہے یعنی کلاز نمبر 5 آف دی ایم او یو، دیٹ ہیز بیکم دا مین پرابلم for both the parties and for entire world۔ اب اس کی امریکہ انٹرپریٹیشن دوسرے طریقے سے کرنا چاہتا ہے، ایران اس کے لفظ بلفظ اس پہ انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے اپنا حق مانگتا ہے۔ تو اس چیز کو اگر دیکھتے ہیں تو اس کی انٹرپریٹیشن کی بات ہے، اور آپ کو میں واضح کرتا چلوں کہ اس کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی جو کہ سوئٹزرلینڈ میں، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کی اگر کوئی انٹرپریٹیشن یا ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم نے ایک ہائی لیول کمیٹی قائم کر دی ہے، اس کو فعال نہیں کیا گیا۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا ایک کمیونیکیشن کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم بنائیں گے، وہ کمیونیکیشن کا پلیٹ فارم نہیں بنا، جس کی وجہ سے 3 جہازوں کو روکنے کے باوجود جب وہ کراس کر رہے تھے تو ایران نے اس کو نشانہ بنایا۔ اس بات پر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ ایران نے صحیح نشانہ بنایا یا مجبور تھا کہ اس کو نشانہ بنائے یا نہ بنائے، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اس کی وائلیشن کی گئی جو کہ
ایران سے دستخط کیے 14 نکاتی لیکن جمیل صاحب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا اس خلاف ورزی کے اوپر سیز فائر ختم کرنا اور دوبارہ سے جنگ شروع کرنا اس کو جواز بنا کے یہ جائز ہے؟ میں جاننا چاہوں گا طارق رشید صاحب، آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے بات جاننا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایم او یو سائن ہوا امریکہ اور ایران کے بیچ میں، اس میں سے اس وقت سٹیکنگ پوائنٹ کیا ہے؟ یا تو اس ایم او یو کے 14 نکات میں سے کوئی ایک سٹیکنگ پوائنٹ ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایران نے ابھی جو ریسنٹ حملے کیے ہیں، جو کہ آپ نے ہرمز سے 3 جہاز گزر رہے تھے، ان جہازوں کے اوپر وہ ایشو ہے؟ دیکھیں اس میں اس وقت مین ایشو تو جو اسٹریٹ آف ہرمز کا پیسج ہے وہ بن گیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز ایز اے اسٹریٹ جو ہے یہ انٹرنیشنل واٹرز ہیں، جو 21 ناٹیکل مائل کا جو علاقہ ہے اس میں آدھا عمان کا ہے ناٹیکل مائل، جو کہ 11.5 کلومیٹر بنتا ہے، آدھا ایران کا ہے۔ تو ٹیریٹوریل واٹرز تو انہی 2 ملکوں کے ہیں، بٹ اسٹریٹ ایز سچ جیسے کہ سوئس کنال ہے، اسٹیٹ آف ملاکا ہے، اسٹیٹ آف ڈارڈینلز ہے، اسٹیٹ آف باسفورس ہے، یہ یو این کے لا آف سی میں انٹرنیشنل واٹرز ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں۔ تو ایران اگر اس نے 3 جہاز اسٹرائک کیے ہیں تو میرا خیال میں اس نے غلط کیا ہے، اور اس میں ایم او یو میں کلیئر بھی دیا ہوا تھا کہ 60 دنوں کے لیے اسٹیٹ آف ہرمز میں پیسج فری ہوگا، ایران اس میں کسی قسم کی سرچارج یا اس میں لیویز یا ٹیکس نہیں لگائے۔ تو ایران کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے انٹرنیشنل میٹرز میں، انٹرنیشنل واٹرز میں اگر جہاز آ جا رہے تھے انہیں اس میں ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جہاں تک ٹرمپ صاحب کی بات ہے، دیکھیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا جو ایک ہسٹوریکلی ایک دن بیان دے کے دوسرے دن بالکل وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں، تو یہ یو ٹرن لیں گے۔ جیسے الیکشن کی بات ہو رہی ہے، 3 نومبر کو الیکشن امریکہ میں اناؤنس ہوئے ہیں، یہ 220 ووٹ لے کے انہوں نے حکومت بنائی تھی، اب ان کے پاس 217 218 کی اس میں ڈگی ہیں۔ کئی ان کے جو ہے ریپبلکن وہ ان کا ساتھ چھوڑ کے ایران وار کی وجہ سے انہوں نے ان کے خلاف ووٹ دیے، اور اس دفعہ جو الیکشن ہو رہے ہیں کہنے کہ تو مڈ ٹرم الیکشن ہے، بٹ 435 کی تمام سیٹیں جو ہے جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو ہے اس کی تمام سیٹوں پہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور جتنے الیکٹیبلز ہیں امریکن سسٹم میں 80 کے قریب جو ہے 80% سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا ہے، تو بہت بڑا الیکشن ہو رہا ہے، تو بہت زیادہ سٹیکس ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی۔ مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ انہوں نے کس اس مسئلے کے تحت بیان دیا ہے، یہ صرف بیان ہی کر سکتے ہیں، گراؤنڈ کی ریالٹیز بالکل ڈفرینٹ ہیں۔ اگر ریالٹیز کی آپ بات کریں گے تو یہ ایم او یو سائن پاکستان جس میں اسلام آباد ممبر آف انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں چین کی بھی اس میں انڈورسمنٹ ہے، اس میں ترکیہ کی بھی انڈورسمنٹ ہے، اس میں سعودی عربیہ کی بھی انڈورسمنٹ ہے، اس میں رشیا کی بھی کانسینٹ ہے، تو دونوں پارٹی کے خلاف پاس کوئی چوائس نہیں ایکسیپٹ کہ اسی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو آنر کریں، ورنہ دونوں نے اپنا پورا زور لگا کے دیکھ لیا تھا، کوئی ایک دوسرے کو فلی طور پہ انڈرمائن نہیں کر سکا، اور ایران نے آج تو صبح جواب دیا ہے، اس نے درجنوں کے حساب سے ٹارگٹ ہٹ کی ہے، بحرین میں بھی اور کویت میں بھی۔ تو آئی تھنک دنیا خاص طور پہ امریکن افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اس، اور یہ بات آپ نے بالکل بجا فرمائی طارق صاحب کہ دونوں پارٹیز پہ، دونوں فریقوں پہ اس وقت یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ایم او یو کی پابندی کریں اور سیز فائر کو پامال نہ کریں۔ تھینک یو ویری مچ طارق رشید صاحب اینڈ جمیل احمد صاحب فار جوائننگ ARY نیوز۔